اللہ کے پیارے بندے بھی کتنا خوبصورت دل رکھتے ہیں نا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے اخلاق کو ہمیشہ اچھا رکھتے ہیں اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو پورے گھر میں طرح طرح کے کانوں کی خوشبوئیں بکھری تھی۔ آج انوشا کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ نور نے کالج میں اسائنمنٹ سبمٹ کروانی تھی، کروا کر وہ جلدی گھر واپس آ گئی۔ زریاب بیگم نصرت آپا کو ہدایت دے رہی تھی کہ کھانا بالکل پرفیکٹ بننا چاہیے اور کسی بھی ڈش میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ باقی میٹس بھی جلدی جلدی سے گھر کو چمکا رہی تھی۔ نور اپنے کمرے میں گئی اور یونیفارم چینج کر کے کچن میں آ گئی۔ ٹوکری میں سے سرخ رنگ کا سیب نکالا، ہوا میں اچالا اور ایک بائٹ لے کر اپنی مما سے مخاطب ہوئی۔ مما آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں انوشا آپی کی آج ہی منگنی ہو۔ نور یہ تم کس اولیے میں پھر رہی ہو؟ وہ لوگ آنے والے ہوں گے، کوئی اچھا سا ڈریس پہنو۔ مما پہن لوں گی، ابھی بہت تکی ہوئی ہوں، بھوک بھی زوروں شوروں سے لگی ہے۔ نور اب تم بڑی ہو گئی ہو، بچپنا چھوڑ دو، زریاب بیگم نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ابھی چھوٹی سی پیاری سی معصوم سی ننھی سی گڑیا ہوں اپنے بابا کی، اور میں ساری زندگی گڑیا ہی رہوں گی۔ ایک تو عاشم کے لاڈ پیار نے تمہیں بڑا نہیں ہونے دیا، آنے دو انہیں، بتاتی ہوں آپ کی لاڈلی بہت شرارتی ہو گئی ہے۔ زریاب بیگم نے مسکراتے ہوئے نور کو کان سے پکڑا تھا۔ ہاں نہ کرے مما، درد ہوتی ہے، بہت ظالم ہے ویسے آپ۔ میں انوشا کو دیکھ کر آتی ہوں کہ وہ تیار ہوئی کہ نہیں، تم بھی جا کر چینج کر لو۔ جی مما، کر لیتی ہوں۔ نصرت آپا مجھے نیگٹس فرائی کر دے، فی الحال یہی کھاؤں گی، باقی بعد میں سب کے ساتھ کھانا کھا لوں گی۔ نصرت آپا جلدی سے فریج میں سے نیگٹس نکال کر لائی اور گرم آئل میں ڈال کر فرائی کرنے لگی۔ نور شیلف پر بیٹی بیٹی اور کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ پریشان تھی کہ مجھے آخر بار بار اس کا خیال کیوں آتا ہے، ہم تو بس کلاس فیلوز ہیں، زیادہ بات بھی نہیں ہوتی۔ اسے کیا پتا تھا کہ ہور اس کے غم کی ساتھی بن جائے گی، اسے کیا پتا تھا کہ ہور اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے سفر پر لے جانے والی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دن وہ بھی اللہ کی خاص بندی بن جائے گی، وہ اس دنیا کی رنگینیوں سے نکل آئے گی۔ شام ہوئی تو ابراہیم اپنی بیوی عالیہ اور دونوں بیٹے رویل اور روحان کے ساتھ داخلی دروازے سے داخل ہوئے۔ عاشم ہنستے مسکراتے خوش دلی سے ابراہیم کے گلے ملے۔ زریاب بھی عالیہ کو مسکراتے ہوئے مل رہی تھی اور ارسلان دونوں بھائیوں سے حال احوال پوچھ رہا تھا۔ سب لانچ میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ ادھر سے نور تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی آ رہی تھی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اچانک رک گئی اور پھر اچھے بچوں کی طرح آرام سے زینے اترنے لگی۔ نور نے اسکائی بلو کلر کی شرٹ فراک پہنی تھی جس پر سرخ رنگ کے گلابوں کی کڑھائی ہوئی تھی، نیچے میچنگ جوڑی دار پاجامہ پہنا تھا اور دوپٹے کو ہلکا سا کاندھے پر ڈالا تھا، بالوں کو شانے پر گرایا تھا۔ گلابی رخسار کے ساتھ وہ واقعی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ ارے نور بیٹا، ماشاءاللہ آپ تو بڑی ہو گئی ہو۔ عاشم تمہاری بیٹی، تمہیں یاد ہے نا جب ہم پہلی دفعہ پارک میں ملے تھے تو نور انگلی تھامے ہوئے تھی، دو پونیاں ڈالے ہاتھ میں چاکلیٹس پکڑے ہوئے بہت معصوم سی کلی لگ رہی تھی، اور آج بھی نور کے چہرے پر ویسے ہی معصومیت ہے۔ ابراہیم نور کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ عاشم صاحب مسکراتے ہوئے ان کی بات پر سر اسبات میں ہلانے لگے۔ روحان کا دھیان اپنے موبائل کی طرف تھا۔ نور مسکراتے ہوئے آئی اور سب سے خوش دلی سے ملی۔ نور بیٹا سب کو چائے سرو کرو، زریاب بیگم نرمی سے مخاطب ہوئی۔ جی مما۔ وہ سب کو چائے سرو کرتی ہوئی روحان کے قریب جھکی، وہ پوری طرح سے موبائل میں مصروف تھا۔ چائے لے لے۔ نور نے چائے کا کپ روحان کی جانب بڑھایا۔ روحان نے نظر اٹھا کر دیکھا اور نظر جھکانا بھول گیا۔ وہ مسلسل نور کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نور انوشا کو نیچے لے آؤ، زریاب نے نور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ پلٹی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ نور چائے کا کپ روحان کو تماتے ہی اوپر کی طرف بڑھی اور وہ اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد انوشا نور کے ساتھ زینے اتر رہی تھی۔ انوشا نے مسٹرڈ کلر کی ٹاپ پہنی تھی اور نیچے بلو کلر کی جینز پہنی تھی۔ گولڈن کلر کی ڈائی بال اس کے ایک طرف کندھے پر ڈلے تھے۔ وہ نور سے زیادہ فیشن کو فالو کرتی تھی۔ روہیل کو تو وہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، کیونکہ اسے ایسی ہی لڑکیاں پسند تھی جو خود کو دوپٹے کے قید میں نہ رکھے، اور آج کل ویسے ہی لڑکیوں کو سر پر دوپٹہ لینا برا لگتا ہے۔ ان کو لگتا ہے وہ دوپٹے کے ساتھ مڈل کلاس لگیں گی۔ انوشا زریاب بیگم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور نور عاشم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ماشاءاللہ دونوں بہنیں ہی بہت خوبصورت ہیں۔ زریاب بالکل آپ پر گئی ہے۔ جب یہ دونوں چھوٹی تھی
तब से लेकर आज तक आपको यूं ही देखती आई हूँ। अपना ख्याल रखने वाली, खूबसूरत और हर चीज में परफेक्शन रखने वाली, आपकी देखने वाली निगाहें खूबसूरत है आलिया जी। जरिया फख्र महसूस करती हुई कह रही थी। आशिम, क्या हम अनुषा को अपने घर की रौनक बना सकते हैं? जी जी बिल्कुल। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हमारी दोस्ती एक मजबूत रिश्ते में जुड़ जाएगी। तो अगले महीने फिर शादी रख लें। अगले महीने? इतनी जल्दी? यार मुझ में हिम्मत नहीं इतनी जल्दी अपनी लाडो को खुद से दूर करने की। आशिम उदास होते हुए बोले, दरअसल यार मैं लेट कर देता, पर लंदन में मेरे बहुत से काम करने वाले पड़े हैं। फोन कॉल्स आती है बार बार, इसलिए मैं पाकिस्तान सिर्फ 2 माह के लिए ही हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने एक बेटे की खुशियाँ देख कर जाऊँ। फिर शायद 2 साल बाद आऊं। मजबूरी ना होती तो इतनी जल्दी ना करता। इब्राहिम चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोले, ठीक है इब्राहिम, मैं समझ सकता हूँ। अगले महीने ही हम दोनों बच्चों का निकाह रख लेते हैं। इब्राहिम आशिम को गले लगाकर इसका शुक्रिया अदा करने लगा। रात की स्याही हर तरफ फैली थी। खैर आलूद सर्दी हर सू फैली हुई थी। तारकोल की ठंडी सड़क पर एक गाड़ी में हंसती मुस्कुराती फैमिली सियालकोट से वापस आ रही थी। फाइक और उमर पिछली सीट पर बैठे थे। यूसुफ साहब और बानो बेगम अगली सीट पर बैठे थे। चलते चलते गाड़ी एकदम से रुक गई। यूसुफ साहब बार बार इग्निशन में चाबी घुमा रहे थे, मगर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो कार से बाहर निकले और कार का बोनट खोलकर स्टैंड लगाया और तारे उलट पुलट कर देखने लगे। मामा गाड़ी रुक क्यों गई है? उमर ने सवाल किया। बेटा आपके बाबा जान गए हैं देखने, इंशाल्लाह हो जाएगी ठीक। बानो बेगम ने तसल्ली से जवाब दिया। गाड़ी में से अचानक धुआं निकलना शुरू हो गया। शायद इंजन में कोई मसला था। यूसुफ साहब आज झाड़ते हुए गाड़ी के दरवाजे में झुके। बेगम गाड़ी खराब हो गई है और इसे अब कोई मैकेनिक ही ठीक कर सकता है। अल्लाह अकबर, इस सुनसान सड़क पर मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? बानो बेगम परेशान होकर पूछने लगे। मैं देखता हूँ, आप बच्चों का ध्यान रखे। बानो बेगम ने सर अस्पात में हिला दिया। हर जानिब गहरी धुंध छाई थी, कुछ भी देखना मुश्किल लग रहा था। यूसुफ साहब थोड़ी दूर जाकर गायब हो गए। धुंध की वजह से इनका सरापा छुप गया था। बानो बेगम को वो नहीं दिखे तो परेशानी से फोन मिलाने लगे, तो फोन इधरी गाड़ी में ही बज रहा था। इनकी परेशानी मजीद बढ़ गई। उमर बेटा फाइक का ध्यान रखना, मैं आपके बाबा को फोन दे आऊं ताकि हम राब्ते में रह सके। बानो बेगम नीचे उतरी और कदम कदम चलने लगी। थोड़ी दूर इन्हें लगा कोई शख्स खड़ा है और गौर करने पर इन्हें पता चला कि वो यूसुफ साहब ही हैं। वो आगे बढ़े तो इन्हें किसी बड़ी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दिए और वो गाड़ी यूसुफ साहब की जानिब बढ़ रही थी। बानो बेगम परेशानी से इन्हें आवाजें देने लगी, लेकिन इन तक आवाज नहीं जा रही थी। वो भागकर इनकी जानिब बढ़ी। क्रेन इनकी जानिब बढ़ रहा था। यूसुफ साहब की नजर अचानक क्रेन पर पड़ी। इनकी आंखें चुंधिया गई। इनको इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक इन्हें एक जोरदार धक्का लगा और बानो बेगम का पाँव किसी पत्थर से टकराया। वो इनको बचाना चाह रहे थे, लेकिन वो खुद बड़े पत्थर से टकरा गई। बड़ा ट्रक जिसका ड्राइवर नशे की हालत में ड्राइव कर रहा था, इसने इन दोनों के ऊपर ट्रक बेदर्दी से चढ़ा दिया। बानो बेगम की एक जोरदार चीख निकली जो उमर की समातों से टकराई। मम्मा जान! इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चेहरा पसीने से शराबुर हो गया था। उमर तब 16 साल का था और फाइक बेफिक्री से अपने भाई के गोद में सर रख कर सो रहा था। वो ट्रक इतना भारी था कि इसने इन दोनों को बुरी तरह कुचला था। एक तरफ बानो बेगम पड़ी थी, खून से लथपथ इनकी बाजू, टांगे और कमर की हड्डियां टूट चुकी थी। वो आंखें खोले आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थी और यूसुफ साहब का सर कुचला गया था। वो इसी वक्त खाली के हकीकी से जा मिले थे। उमर को बहुत घबराहट हो रही थी। इसने फाइक का चेहरा हल्का सा तपतपाया। फाइक, फाइक उठो, मुझे घबराहट हो रही है। फाइक थोड़ी सी आंखें खोले फिर से सो गया। भाई तंग ना करे, फाइक उठो, मम्मा बाबा अभी तक नहीं आए और मुझे मम्मा की चीख की आवाज आई थी। मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया। फाइक मम्मा के बारे में सुनकर फौरन उठकर बैठ गया। मम्मा बाबा ठीक तो होंगे ना? मुझे नहीं पता फाइक। उमर के अलग में आंसू रोकने के बायस दर्द हो रहा था। अचानक इसकी नजर बानो बेगम के फोन पर पड़ी। इसने जल्दी से मोबाइल पकड़ा और बाबा के नंबर पर कॉल मिलाने लगा। सड़क के दूसरे किनारे पर पड़ा मोबाइल बार बार बज रहा था।
اس کی فرنٹ اسکرین ٹوٹ گئی تھی، پر وہاں کال ریسیو کرنے والا تو اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ عمر نے 10 سے 15 بار کالز کی، پر کوئی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے ہمت کی اور فائق کا ہاتھ زور سے پکڑے، تیز تیز قدم چلتا سڑک کے جانب بڑھنے لگا جہاں اس نے اپنے مما بابا کو جاتے دیکھا۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے 2 وجود نظر آئے جو سڑک پر پڑے تھے۔ عمر کا دل پھٹنے کے قریب تھا، اور فائق وہ تو بس ان محبت سے پڑے وجودوں کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کے بابا کی آنکھیں بند تھی اور ماما نے آنکھیں ہلکی سی کھلی ہوئی تھی اور آخری سانس لے رہی تھی۔ فائق عمر کا ہاتھ چھڑوا کر اپنے بابا کے پاس بھاگتے ہوئے کہا، بابا بابا، آپ اپنے فائق کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ اس نے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کا ہاتھ زور سے پکڑا تھا، چہرہ خون سے لت پت تھا۔ اس نے کپڑوں سے اپنے بابا کو پہچانا تھا۔ بابا جانی، اٹھ جائے نا، آپ کا لاڈلا آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بابا پلیز، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ یوسف صاحب کے سینے پر سر رکھ کر اونچی اونچی رو رہا تھا، اور عمر وہ بھاگ کر دور پڑی اپنی ماں کے پاس گیا۔ اس کی ماں بھی خون سے لت پت تھی، مگر ان کا وجود اس قہر آلود سردی میں بھی گرم تھا۔ امی جان، عمر نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا تھا۔ بانو بیگم نے نیم سی آنکھیں کھولی تو عمر کا روتا ہوا چہرہ دیکھا۔ بانو بیگم ہلکے سے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ عمر کے یخ پڑتے رخساروں پر رکھا جو آنسوؤں کی وجہ سے گیلا ہوا تھا، اور ایک لمبی سانس کھینچتے ہوئے کہا، عمر بیٹا۔ جی مما۔ عمر نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ میری جان، اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا اور اپنے رب کی ہر بات ماننا، اسے کبھی ناراض نہ کرنا بیٹا۔ آپ کی مما اللہ کے پاس جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد بانو بیگم کی سانسیں بند ہو گئی۔ مما جان، عمر نے اپنی ماں کا سر گود میں لیا، پھر وہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بھائی اپنے والدین کو لیے اس قہر آلود سردی میں چیختے ہوئے رو رہے تھے۔ دونوں کے کپڑوں پر خون لگ چکا تھا۔ دادی کے گھر چندنیاں بچھائی گئی اور ان کے والدین کو کفن پہنا کر باہر صحن میں رکھ دیا گیا۔ فائق روئے جا رہا تھا اپنی ماں کی چارپائی پکڑ کر، اور عمر سکتے میں تھا۔ وہ بس دونوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ بار بار اس کے کانوں میں مما کے الفاظ گونج رہے تھے، جو بھی آتا ان سے ہمدردی کرتا، ان کو گلے لگاتا اور یہی کہتا کہ سن کر درد ہوا، سن کر وہ دکھ کہا ہوتا ہے جو سہ کر ہوتا ہے۔ پھر دونوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور وہ دونوں بھائی ہاتھ پکڑے قبر کے کنارے کھڑے تھے۔ ان کو اب لحد میں اتارا جا رہا تھا۔ فائق بے قابو ہو کر اپنے بابا سے لپٹ گیا۔ عمر اور باقی لوگوں نے اس کو بابا سے دور کیا اور مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ دونوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی پکڑ کر ان کے اوپر ڈالی۔ فائق عمر کے گلے لگ کر روئے جا رہا تھا کہ عمر کی بھی ہمت جواب دے گئی اور آنسوؤں کی بوچھاڑ ہو گئی، اور یہی بہتر تھا کہ وہ رو لے، کیونکہ جو آنسو آنکھ سے بہہ نہیں پاتے اندر تک تباہی مچا دیتے ہیں۔ دائی کروٹ لیے پرسکون نیند سو رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں الارم کی آواز پہنچی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واش روم سے وضو کر کے آئی تو اس کے چہرے پر وضو کے بوندے ٹپک رہی تھی جو اسے پاکیزہ بنا رہی تھی۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد جب اس نے قرآن کو عقیدت سے کھولا، سورہ نور کی آیت سامنے تھی، جو لوگ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو انجام دیا ہے، اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 11۔ سورہ نور۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کلم کلا صریح بہتان ہے۔ وہ آیت کو روانی سے پڑھ رہی تھی۔ وہ روز ہر آیت کو خود سے ریلیٹڈ کیا کرتی تھی، لیکن آج کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیا کچھ برا ہونے والا تھا۔ آج اس کے سامنے بہتان والی آیت کیوں آ رہی تھی؟ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان سے اپنے آیتوں کے ذریعے بات کرتا ہے۔ کتنے خاص ہوتے ہیں نا وہ لوگ جن سے اللہ آیتوں کے ذریعے مخاطب ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت تلاوت کی، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں متعلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ سورہ نور۔ اذانوں کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے نرمی سے قرآن پاک بند کیا، اسے غلاف میں لپیٹا
اور نماز فجر ادا کرنے لگی۔ سلام پھیرنے کے بعد آج دعا کے لیے اٹھے۔ دل میں گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، اللہ سے اپنی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہی، اور پھر اذکار اور اشراق کے نماز کے بعد وہ معمول کے مطابق یونیفارم پہنے کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ آج اس کا دل بجھا بجھا سا تھا۔ بوجھل قدموں سے وہ ناشتے والے ٹیبل کے جانب بڑھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ رضیہ بیگم چائے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو اور کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا میری شہزادی، آج آپ کا چہرہ کیوں بجھا بجھا سا ہے؟ اور نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ امی جان، میں خود نہیں جانتی آج دل کیوں بوجھل سا ہو رہا ہے۔ رضیہ بیگم نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ میری گڑیا، اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج کالج سے چھٹی کر لو، کل چلی جانا۔ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو، میرے ایگزام نزدیک ہے، میں آف نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے میرے بچے، میرے اللہ میری پیاری بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ اور نے مسکراتے ہوئے امی کو گلے لگایا اور عبایا پہن کر گھر سے روانہ ہو گئی۔ کالج میں لڑکیوں کی چہل پہل لگی تھی۔ کچھ نے دوپٹے سر پر لیے تھے، کچھ نے گلے میں، کچھ بال کھول کر کہکہے لگائے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اور کلاس میں داخل ہوئی، سب کو سلام کرتے ہوئے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور نوٹس نکال کر ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگی۔ آمنہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مس دوسری لڑکیوں کی بیگ چیک کر رہی تھی، لیکن آمنہ نظر بچا کر وہاں سے نکل آئی اور سکون کا سانس لیا کہ اس کا بیگ چیک نہیں ہوا۔ وہ واش روم والی سائڈ پر آ گئی، جہاں اکا دکا لڑکیاں شیشے میں کڑی کوئی لینس لگا رہی تھی تو کوئی اپنی زلفیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں رکے اور پھر چلے گئے۔ آمنہ نے پرس سے موبائل نکالا اور نعمان کو کال ملائی۔ دوسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ گڈ مارننگ میری جان، آگے سے نعمان کی شرارتی سی آواز ابھری۔ گڈ مارننگ، تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے، آمنہ نے اپنے لٹ گھماتے ہوئے کہا۔ اب انتظار مت کرواؤ، بتا بھی دو، نعمان نے بے چینی سے پوچھا۔ اچھا، میں آج موبائل کالج لے کر آئی ہوں اور آج ہم سارا دن باتیں کریں گے۔ واو، نعمان کی پرجوش آواز آئی۔ شکر ہے، ورنہ 2 بجے تک انتظار کرنا اتنا مشکل لگتا تھا مجھے۔ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ آمنہ کو کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا، کسی کے اندر ابھی اتنی ہمت نہیں آئی کہ وہ مجھے روکے، وہ بڑے ناز و انداز سے کہہ رہی تھی۔ اچھا، ابھی میرا فرسٹ لیکچر ہے، میسج پر بات کریں گے۔ اوکے مائی لائف، میں بھی فریش ہو جاتا ہوں تب تک۔ آمنہ جلدی سے کلاس میں داخل ہو گئی۔ وہ کلاس میں سب سے آخر میں بیٹھی تھی۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا اور ابھی تک نور نہیں آئی تھی۔ آمنہ نے بھی گہری سانس لی۔ چلو اچھا ہے، میں آرام سے موبائل بھی استعمال کر لوں گی۔ مس شہناز لیکچر دے رہی تھی کہ نور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کلاس میں داخل ہوئی۔ سوری مس، ڈرائیور نے آج لیٹ کر دیا۔ اٹس اوکے، آگے سے خیال کرنا، کلاس ٹائم پر پہنچنا۔ جی میم، کہتی نور اندر داخل ہوئی تو نظر آمنہ پر پڑی، لیکن وہ سیکنڈ رو میں بیٹھ گئی کیونکہ پہلے ہی وہ لیکچر کے دوران آئی تھی۔ اور تھرڈ رو میں بیٹھی تھی اور آمنہ فورتھ میں۔ مس شہناز لیکچر دے رہی تھی۔ کلاس میں خاموشی پھیلی تھی، سب غور سے لیکچر سن رہے تھے۔ آمنہ نے نعمان کو آئے کا میسج کیا۔ تھوڑی دیر بعد بیپ کی آواز آئی تو کلاس کی خاموشی ٹوٹی۔ مس شہناز وائٹ بورڈ پر لکھتے لکھتے رک گئی۔ میں موبائل سائلنٹ پہ لگانا بھول گئی، آمنہ نے خود سے سرگوشی کی۔ اس دوران اور کی پینسل نیچے گر گئی۔ وہ نیچے پکڑنے کے لیے جھکی اور پینسل پکڑ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مس شہناز مڑی اور سب کو جانچتی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، جس کے پاس بھی موبائل ہے وہ خود ہی بتا دے، ورنہ میں سب کی چیکنگ کروں گی۔ سب لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آمنہ شیطانی مسکراہٹ لیے بہت مطمئن سی بیٹھی تھی، جیسے کسی ہنگامے کو انجوائے کرنے کے لیے بیٹھی ہو۔ مس شہناز نے 2-3 لڑکیوں کو چیکنگ پر لگایا۔ چیکنگ پچھلی قطار سے شروع کی گئی تھی کیونکہ آواز بیک سائڈ سے آئی تھی۔ لڑکی بیگ چیک کرتے کرتے آمنہ کے پاس آئی، لیکن اس کے بیگ میں کتابوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ آگے چل دی۔ آمنہ نے سکون کی سانس لی۔ پھر وہ لڑکی باقی لڑکیوں کا بیگ چیک کرتی ہوئی اور کے پاس آئی۔ اور نے اپنا بیگ آرام سے آگے کر دیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ شمیلہ نے بیگ الٹ پلٹ کی تو نیچے سیاہ رنگ کا چھوٹا سا موبائل دیکھا۔ اس نے اور کو دیکھا اور پھر بیگ میں پڑے موبائل کو اور جھٹکے سے موبائل نکالا۔ اور کے آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، ہونٹ خشک پڑ گئے۔ اس نے تو یہ موبائل نہیں رکھا تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ شمیلہ نے موبائل کو مٹھی میں بھر لیا اور مس کے پاس چلی گئی۔ مس شہناز سخت غصے میں آ گئی۔
ऊर गुर्राती आवाज में पुकारा। ऊर के पांव तले से जमीन निकल गई। इसने कुछ नहीं किया था। ये क्या हो रहा था? प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर करके अपने खुलूस का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। फी अमानिल्लाह।